والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وقائد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود پاک سارے باواز بلند. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وعلا اصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. سی میرا ذکراز محبتاں دا سی میرا ذکراز محبتاں دا تے نہیں سی کسے دیوی سمجھے وچ آنے والا. صدیہ طالب نے اتے مطلوب گیا تے جبریل تھی صد تے باتیں کہنے نے بنا دروازے آنجے ہو گیا کس طرح تھی عرشان تے جانے والا. اتھے عقل نو ابر کی دخل جانے جانے والا یا لے جانے والا. اتے عقل نو برے دخل کا جانے جانے والا یا لے اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد بے حد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریاء شافع روز جزا تاجدار بدخا نبی اکرم شفیع معظم فخر آدم و بنی آدم سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات
صدر بطن کائنات مسجد کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی سیدنا و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تو بعد انتہائی معزز و محترم حاضرین و سامعین، دوران خطبہ قرآن مجید فرقان حمید دی جو آیا کریمہ تلاوت کی ہے 15ویں سپارے دی ابتدا سورہ بنی اسرائیل دی پہلی آیت مبارک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت دے اندر اپنے سونے سونے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی معراج پاک کا ذکر کیا۔ یہ آیت مبارکہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام دی شان معراج دے اندر نازل ہوئی ہے۔ یہ وہ آیت ہے جس آیت دے اندر حضور دی زمینی معراج کا ذکر ہے، اور سورۃ نجم دے اندر ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، یہ آیت مبارک جڑی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی آسمانی معراج کا ذکر اور اللہ تبارک و تعالی دیدار کا ذکر کر دی ہے۔ نبوت دے 12ویں سال یعنی اعلان نبوت تو 12 سال بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب نو معراج کرایا۔ علماء فرماندے نے کہ قرآن مجید تو بعد نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام دا سب تو بڑا معجزہ جڑا ہے وہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معراج عروج تو میں اور عروج دا میں نے بلندی تے جانا، اور مسلم شریف دی حدیث پاک ہے قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم عرج بی الی السماء، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے آسمانہ دی سیر کرائی گئی، پھر آپ نے فرمایا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ دا دیدار کیتا بغیر کسی عجاب کو، جبریل بھی پیچھے رہ گئے۔ میرے کریم آقا اللہ اکبر جل شانہ دا اے وہ معجزہ ہے کہ جڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو علاوہ کسے نبی نو نہیں عطا فرمایا۔ کسے نبی نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام دنیا دے تشریف لے آئے، کسے نبی نے اپنے سر دیاں اکھاں دے نال اپنے رب دا دیدار نہیں کی۔ حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام سمیت کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام دنیا دے تشریف لے آئے، اور سارے نے جبریل امین علیہ السلام دی زبان تو سن کے یہ منیا تسلیم کیتا کہ اللہ ایک کے وحدہ لا شریک ہے، کائنات دے اندر، کائنات ارضی و سماوی دے اندر، پورے عالم کون و مکان دے اندر وہ کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک، اور اس دی وحدانیت دا تذکرہ ہر اللہ دی مخلوق کر دیئے۔ ہر اللہ دی مخلوق جڑی ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر اللہ دی مخلوق جڑی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دی تسبیح و تقدیس نو بیان کر دی۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام دی نبوت، میں اپنے مضمون دی طرف آؤں نا خلاصہ تاں گل کر کے پھر تفصیل دے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی نو ایک خطے واسطے، ایک شہر واسطے، ایک ملک واسطے، ایک علاقے واسطے نبوت عطا فرمائی، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت جڑی ہے سدرۃ المنتہا دی گہرائیاں بلندیاں تو لے کے، عرش عظیم دیاں بلندیاں تو لے کے تحت الثری دی گہرائیاں تک، مشرق تو مغرب، شمال تو جنوب، پورے عالم کون و مکان دے اندر میرے آقا دی نبوت۔ تو جتھے تک میرے آقا دی نبوت سی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت دے نال اپنے محبوب کو پوری کائنات دی سیر فرمایا۔ معراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ دا سب تو بڑی گل دیدار فرمایا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت دی شفاعت فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیشکش ہوئی کہ ادھی امت جڑی ہے تہاڈی بغیر حساب کتاب تو بخشش دیتی جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ اے شرط منظور ہے کہ بغیر حساب کتاب تو بخشش دیتی جائے، لیکن اے شرط منظور نہیں کہ پھر سفارش نہ کرا۔ فرمایا میں سفارش کردہ جاندہ ہے اللہ تسی بخشش دے جانا، جتوں تک میرے آقا سفارش کرن دے اپنی امت دی اتوں تک اللہ دی ذات جڑی حضور دی امت دی بخشش فرما۔ اور سلطان العارفین امام العارفین نے اپنے لفظوں دے اندر اس گل دا ذکر کیتا اپنی شاعری دے اندر،
آپ فرمانے میں بے بسم اللہ اسم اللہ دا اس دا گہنا بارا نال شفاعت سرور عالم اے چھٹتی عالم سارا حد و بے حد درود نبی تے اور جدی خاطر پسارا میں قربانی تنا تو باؤں اور جنہ ملیا نبی سہارا موبائل بھی ایک دے دی میرا ٹائم ذرا نوٹ کرنا ہوتا موبائل بھی بندہ اچھا رکھ دی امام العارفین سلطان العارفین حضرت سخی سلطان محمد باؤ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سرکار نوی آپ اپنی شاعری دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت دا ذکر کیتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور دی امت دی شفاعت فرمانی ہے سونیوں میرے ہاں تقریرہ تے یا تواڈے نمازاں روزیاں تے یا تواڈیاں عبادتاں تے یا ساڈیاں عبادتاں تے بخشش نہیں ہونی بخشش اللہ تبارک و تعالیٰ دے فضل و کرم نہ ساڈی ہونی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی صدقے ہونی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ساڈی بخشش جڑی ہے فرمانی ہے تو دوران خطبہ جڑی میں آیت کریمہ پڑھی ہے یہ دا ترجمہ جڑا ہے وہ سماعت فرما لو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسرا بے عبدہ لیلا من المسجد الحرام پاک او ذات جس نے اپنے بندہ کامل نو رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر مسجد حرام تو مسجد اقصی تک سیر جڑی ہے وہ کرائی مسجد حرام کنو کیا جاندہ ہے مسجد حرام جڑی ہے وہ خانہ کعبہ جتھے میں بیت اللہ شریف جڑی خانہ کعبہ دے ارد گرد مسجد ہے اس مسجد میں کیا جاندہ ہے اور مسجد اقصی کیڑی مسجد ہے مسجد اقصی جڑی بیت القدس میں کیا جاندہ ہے فلسطین دے اندر ہے جتھے ان مظالم دی انتہا ہو رہی ہے فلسطینیوں دے اتے وہ قبلہ اول سی انہوں مسجد اقصی کیا جاندہ ہے جنہوں حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف دی تعمیر کو بعد 60 سال بعد جڑا ہے ایک روایت دے اندر ہوندے 40 سال ایک لے ہوندے 60 سال بعد تعمیر فرمایا تھی اس مسجد دا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ دے اندر فرمایا پاک او ذات اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عجز تو پاک ہے ہر عیب تو پاک ہے ہر نقص تو پاک ہے ہر کمزوری تو پاک ہے وہ دی شان ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم وہ اول بھی ہے آخر بھی ہے ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے وہ ہر چیز دا جاننے والا ہے وہ جانتا ہے جو روز ازل تو ہونا ہے جو ہو رہا ہے جو ہوئے گا قیامت تک وہ ماضی حال مستقبل ہر زمانے تو ذات کبریا واقف ہے اس نے فرمایا سبحان اللذی پاک او ذات معراج دا واقعہ رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر ہویا ہے اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دے تو پہلوں جڑا لفظ سبحان ہے وہ فرما دیتا ہے تاکہ کسی بندے نو یہ شک نہ رہے
کہ حضور نے دعویٰ کیتا ہے یا حضور دی امت دے صحابہ نے کیتا ہے یا علماء نے کیتا ہے، نہیں، اللہ نے فرمایا دعویٰ میں کیتا ہے، گل میں کیتی ہے، اور میری قدرت ہے کہ میں جس طرح چاہواں جو چاہواں کر دوں. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. اللہ ذات دی ذات فرمانی ہے جدوں اسی کسے کام دا ارادہ فرمانے ہاں اسی آخنے ہاں کن ہو جا فیکون، اسے وقت ہو جاتا ہے، بس انی گل ہے. اگے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. کہ معراج دا مقصد کی تھی؟ معراج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو سیر کرانی زمین تو لے کے آسمان، آسمان تو لے کے لامکان، لامکان تو لے کے عرش عظیم، عرش عظیم تو لے کے اپنے دیدار، اپنے جلوے. وہ دا مقصد یہ تھی کہ اپنے محبوب نو لنریہ من آیاتنا، تاکہ اسی اپنے محبوب نو اپنی قدرت دیاں ساریاں نشانیاں جڑی دی اور بخائیے. یہ مقصد معراج سی جے نریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. اگے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات بے شک بہت زیادہ سننے والی ہے اور بہت زیادہ جاننے والی ہے. یہ معراج شریف سی آیت مبارکہ جڑی ہے سورہ بنی اسرائیل دی 15ویں سپارے دے اندر جڑی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمینی معراج دا ذکر فرمایا. ہن جبریل امین علیہ السلام سدرۃ المنتہا دی بلندیاں تے اللہ دا ذکر کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے جبریل آج سدرہ دیاں بلندیاں نو چھڑ دیو. جی رب جلیل. فرمایا 70,000 فرشتے، فرمایا سر تے نورانی تاج پہن کے انتہائی پروٹوکول دے نال فرشتیاں نو لے جاؤ میرے محبوب دی بارگاہ، اور میرے محبوب دی بارگاہ حاضر ہو کے تے میرا پیغام جڑا ہے، میرا سلام جڑا ہے اور میرا پیغام جڑا ہے میرے محبوب دی بارگاہ پہنچاؤ، اور دسو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات جڑی ہے تواڈے دیدار دی مشتاق ہے، تواڈے دیدار دی طالب ہے. آج اپنے میرے محبوب نو آسمانہ دے اتے لامکانہ دے اتے میری بارگاہ دے وچ لے کے آؤ، تاکہ میں اپنے محبوب نو سامنے بٹھا کے اپنا دیدار بھی کراواں، اپنے جلوے بھی عطا فرماواں، اور محبوب دی امت دی بخشش بھی فرماواں، اور اپنے محبوب نو اپنے انعامات جڑے جو بھی عطا فرماواں. اے معراج دا سب تو بڑا مقصد تھی جڑی گل میں ہن تواڈے سامنے کیتی ہے. اللہ اکبر جل شانہ امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا طائف دے اندر اسلام دی دین اسلام دی تبلیغ کر کے آئے نے. طائف والیاں نے پتھر مارے نے، کسے نے اسلام قبول نہیں کیتا. آپ حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم دی بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر جڑا ہو تیم دے نال سی، خانہ کعبہ دے نال سی، او دے اندر رات نو آرام کر رہے نے. او محبوب جڑا ساری ساری رات عبادت کردا ہے، ساری ساری رات اللہ دا ذکر کردا ہے، اللہ دی تسبیح و تقدیس بیان کردا ہے. او محبوب جدو آرام کرن لگے جبریل امین 70,000 فرشتیاں دی جماعت نو نال لے کے آئے، اور حضور نبی کریم رؤوف ابراہیم علیہ السلام دے قدمہ مبارکہ نو چم کے عرض کیتی ان اللہ تعالی یقرئک السلام وہو یدعوک وانا حاملک الی اللہ تعالی. جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے حضور دی بارگاہ میں. بہت لمحہ واقعہ جنہوں چھوٹا کر کے تواڈے سامنے پیش کیتا ہے. 70,000 فرشتے نال نے. اللہ اکبر. جدو ویکھیا کہ حضور آرام فرما رہے نے تو جبریل امین علیہ السلام نے کی کیتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے قدمہ دے وچ بیٹھ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ عرض کی یا اللہ تیرے محبوب دا معاملہ ہے، کس طرح جگاواں؟ آواز دے کے جگاواں بے ادبی ہے، کنڈی کھڑکا کے جگاواں بے ادبی ہے. یا اللہ تیرے محبوب دا جسم ملا کے جگاواں بے ادبی ہے. اللہ نے فرمایا اے جبریل تیرا سارا جسم نور دا بنایا ہے، تیرے ہونٹ جڑے نے کافور دے بنائے نے، کافوری ہونٹ جڑے نے میرے محبوب دے تلویاں دے رکھ دے، میرے محبوب دے قدمہ دے بوسے لے کے عرض کر کہ اے میرے محبوب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو انہوں سلام فرمایا. ان اللہ تعالیٰ یقرئک السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ اے محبوب تو انہوں سلام فرمایا ہے. اور وَهُوَ يَدْعُوكَ وَأَنَا حَامِلُكَ إِلَى اللَّهِ تعالیٰ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے منو بھیجیا ہے اس واسطے کہ تسی میرے محبوب نو میری بارگاہ وچ لے کے آؤ تاکہ میں اپنے محبوب دی دیدار کراں، اپنے محبوب دا سامنے بیٹھا کے اپنے محبوب نو اپنے محبوب دے جلوے ویکھاں.
اللہ تبارک و تعالیٰ دے نبی اس تو پہلا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جد الانبیاء ابو الانبیاء 70,000 نبیاں دے باپ انہوں نے معراج کرائی. یہ ذکر قرآن نے کیتا وَكَذَلِكَ نُورِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ اکبر جل شانہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی معراج دا ذکر فرمایا. خالق کائنات نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُورِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اساں زمین و آسمان دی بادشاہیاں اپنیاں جڑیاں نے زمین و آسمان دیاں قدرتاں جڑیاں نے اپنے پیارے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نو وکھائیاں. اے معراج حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی. پھر فرمایا اپنے موسیٰ علیہ السلام دی معراج کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے در دولت تو چل دینے اور کوہ طور دی مقدس وادی تے جا کے جبریل امین علیہ السلام تو بغیر جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ دے نال گلاں کر دینے. خالق کائنات نے اس گل نو بھی قرآن دے اندر بیان فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے معراج ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کوئی طور تے سجدے وچ بیٹھ کے 70,000 زباناں دی طاقت نال اور 70,000 کناں دی طاقت نال رب دا کلام سن دے بھی سن رب نال کلام کر دے بھی سن. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی معراج. مختلف نبیاں دی مختلف معراجاں نے لیکن جدوں اپنے واری آئی اپنے محبوب دی اللہ اکبر جل شانہ اللہ نے ہر نبی نو سلام فرمایا تے جبریل دے ذریعے سلام فرمایا. لیکن جدوں واری آئی اپنے محبوب دی عرض کیتی یا اللہ تو اپنے محبوب نو جبریل دے ذریعے کیوں نہیں سلام فرمایا. اللہ اکبر جل شانہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے محبوب نو اس طرح سلام نہیں فرمانا جس طرح دیگر نبیوں نو باقی نبیوں نو سلام فرمایا ہے. اس واسطے کہ او نبی جڑے نے میرے محب نبی نے محبوب نبی ہے او طالب نبی نے مطلوب نبی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے محبوب نو اپنی بارگاہ دے اندر بلا کے جنت نو سجا کے عرش عظیم نو سجا کے اپنے سامنے بٹھا کے اپنے جلوے دکھا کے پھر اپنے محبوب نو اپنا سلام عطا فرماواں گا. اے محبوب دی شان ہے. اللہ اکبر جل شانہ. جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کی تھی. جنت دے وچوں حوض کوثر دے وچوں پانی پیش کیتا گیا. مختلف روایتاں نے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیتا جنتی لباس یہ بیتان کیتا جنتی دستار مبارک پہنی جنتی نالین مبارک جڑے نے پہنے. اور شاعر نے اس جگہ دا منظر جڑا ہے اپنے لفظاں دے وچ کس طرح کلم بند کیتا ہے. شاعر آخر ہے باغ عالم میں باد بہاری چلی سرور انبیاء کی سواری چلی یہ سواری سوئے ذات باری چلی ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے اتنے رحمت فرشتے چھڑکتے چلے جس کی خوشبو سے رستے مہکتے چلے چاند تارے جلو میں چمکتے چلے کہکشاں دینے پا آج کی رات ہے. کون جاتا ہے سلطان دنیا دی کون جاتا ہے سلطان دنیا دی کس طرف عرش پر ذات حق کریم لینے آئے یہ کون روح الامی کیا وصال خدا آج کی رات ہے. انشاءاللہ العزیز اگلے جمعۃ المبارک دے اتے اس تو اگے جڑا ہے وہ واقعہ بیان کیتا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام دی محبت آپ دا ادب آپ دا عشق اور آپ دی سچی غلامی نصیب فرمائے. آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین.